نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی یہ نشست جو ہوئی بے حد اہم ہے، اور کیونکہ اس میں کچھ ایسے موضوعات پہ بحث ہوئی جس کا تعلق براہ راست ہماری سماج سے ہے، اور اس میں جو قرارداد مرتب ہوئی، جس کو مرتب کرنے والے میرے عزیز مولوی شمس صاحب ہیں سیکریٹری، تو انہوں نے مدلل طریقے سے اس کو تحریر کیا ہے، اور اس میں جو پہلی قرارداد یہ ہے کہ متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر اور مسلم فیصلہ بورڈ جموں کشمیر کا یہ مشترکہ اجلاس وطن عزیز کی موجودہ دینی معاشرتی حالات جن کی وجہ سے پورا معاشرہ روب زوال ہو رہا ہے پر شدید فکر و تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ علماء اور دانشوروں کا یہ معقر اجلاس بعض نام نہاد علماء اور خطیبوں کی جانب سے مقدس ممبر، محراب اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے کشمیر میں فروعی مسائل و معاملات کو ابھارنے اور مسلکی منافرت کو ہوا دے کر صدیوں کے ملی اتحاد کو زخ پہنچانے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے تمام مسالک اور مکاتب فکر کے ذمہ دار علماء، خطباء اور ائمہ سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ان عناصر کی منفی سرگرمیوں پہ نظر گزر رکھیں اور وحدت کلمہ کی بنیاد پر ممبر، محراب اور سوشل میڈیا کے ذریعے دین اسلام کی بنیادی اور اخلاقی تعلیمات کو اجاگر کر کے دین حنیف کی آبیاری کریں، اتحاد اتفاق کی مشعل کو ہر قیمت پہ قائم دائم رکھیں۔ یہ اطلاعات حد درجہ قابل توجہ ہے کہ حکومت وقف کے نام پہ کشمیر میں زبردستی مستند دینی مراکز اور اداروں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہیں، چنانچہ حالیہ ایام میں کئی مساجد اور آستانوں کو اپنے تحویل میں لیا گیا، اور اس وقت مسجد کے مجلس کے صدر جناب مولانا رحمۃ اللہ صاحب قاسمی کو طلب کر کے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی، اور حکومت کی اس کارروائی کے ہم کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو سے باز رہا جائے۔ یہ اجلاس کشمیر جیسے اولیاء کرام کی سرزمین پہ بڑھتے ہوئے سماجی معاشرتی بیراروی، منشیات کے بے تحاشا پھیلاؤ اور اس کے انسداد کے لیے کوششوں کی سراہنا کرتے ہوئے اس ہلاکت خیز اور انسانیت کش کاروبار جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ دہراتی ہے۔ یہ اجلاس متحدہ علماء کے بانی سرپرست جناب میر واعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی گزشتہ 4 سال سے نظر بندی اور دیگر مبلغین اور محبوسین کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ میر واعظ کشمیر سمیت تمام قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے، اور انہیں عوام کے تئیں اپنی دینی، ملی، منصبی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی اجازت دی جائے۔ جن مسائل کا مجموعی طور پہ کشمیری سماج کو سامنا ہے، ان کی اصلاح اور بہتری کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں، تاکہ وہ اس کا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ یہ اجلاس بعد خلقوں کی جانب سے اولڈ ایج ہوم قائم کرنے کی کوششوں پہ حد درجہ بے چینی اور اضطراب کا اظہار کرتے ہوئے اس ضمن میں مسائل کے حل اور یکسوئی کے لیے علماء کرام، دینی ملی اداروں کے سربراہان، سول سوسائٹی کے ارکان اور باشعور عوام سے درد مندانہ اپیل کرتا ہے کہ کشمیری سماج کو ان تمام بحرانوں سے نکالنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پہ اپنا دینی ملی فریضہ پوری قوت کے ساتھ انجام دینے کی اجازت دی جائے۔
تاکہ ہم موجودہ اور آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کر سکیں۔ یہ اجلاس کل ہند مسلم فیصلہ بورڈ کے سابق صدر جناب مولانا سید رابعہ حسن ندوی اور بورڈ کے سابق سیکرٹری اور معروف قانون دان جناب ایڈوکیٹ ظفر یاب جیلانی کی وفات پہ انہیں زبردست خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے مرحومین کے لواحقین اور بورڈ کے معزز اراکین کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو میں اس کے ڈاکٹر سمیع صدیقی کے ساتھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آغا صاحب ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ مفتی صاحب اس سے پہلے بھی متحدہ مجلس علماء کی کافی ساری میٹنگز ہم نے دیکھی پچھلے 3 سالوں کے دوران، جس میں ان علماء کرام کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ کیا حکومتی سطح پر آپ علماء کرام نے کوشش کی کہ آپ انتظامیہ سے ملے تاکہ ان کی رہائی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے؟ ہم نے گورنر صاحب کو خط بھیجا تھا اور ابھی تک وہ اس خط کا جواب ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے، اور ہم یقین کے ساتھ ہمیں یقین ہے کہ گورنر صاحب وہ خط دوبارہ دیکھیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر سے ہم گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ میروائز کشمیر کو فوری رہا کیا جائے، اور جامع مسجد کے تقدس کے ساتھ کشمیر کے لاکھوں عوام کے دل عقیدت وابستہ ہے، دل جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، لہذا اس کا تقدس ہم ہر قیمت پہ برقرار رکھیں گے۔ اگر جامعہ مسجد کا کنٹرول وقف بورڈ جو اس وقت گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیتی ہے تو اس کے بعد کیا کچھ کوشش ہے اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا متحدہ مجلس علماء کی جانب سے؟ یہ ان کو پتہ ہے، متحد مجلس علماء کی طرف سے تو خاموشی ہوگی، لیکن یقینی طور پہ ہم تو صرف خاموش احتجاج کریں گے، عوام اس کے لیے کون سی کارروائی کریں گے یہ اس ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بڑی مشکل سے یہاں امن قانون کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ امن قانون کی صورتحال پھر سے خراب ہو۔ CEN نیوز دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لیے CEN نیوز کو سبسکرائب کریں اور رہیں پل پل کی خبر سے ہر پل باخبر۔